میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویسے ہی کیا جیسے حضرت اسماعیل نے کہا، اچھی طرح باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، پیٹھ کے بل لٹا دیا، یعنی پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا، اب چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، بالکل ایگزیکٹلی رسی سے باندھ کر الٹا لٹا کر چھری تیز کر کے اپنے لخت جگر پر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ چھری بھی تو حکم کی جناب باندھی ہوئی ہے نا، رب کا حکم تو سب پہ چلتا ہے نا۔ چھری نے کام نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم پر اب وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا۔ حضرت جبرائیل جنت سے مینڈھا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، بیٹے کی جگہ فدیے کے لیے مینڈا بھیجا گیا، لہٰذا خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں، نیچے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد یہ تینوں مبارک الفاظ مل کر اس کی سنت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہو گئی ہے۔ اب سنو، عید کے دن جو ہم مل کر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پہلا حصہ جبرائیل نے کہا، دوسرا حصہ حضرت ابراہیم نے کہا، تیسرا حصہ حضرت اسماعیل نے کہا۔ یہ تینوں مقدس جملے بن کر ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا ورد بن گیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ادائیں ہیں، اللہ والوں کا جذبہ کیسا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ جنتی مینڈا جو تھا، اس کے جو سینگ تھے نا، وہ بہت عرصے تک کعبے کی چھت میں کعبے میں رکھے گئے، مگر ایک عرصے کے بعد کعبے شریف میں آگ لگ گئی اور وہ سینگ اس میں جل گئے، ورنہ شاید وہ آج بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ اس واقعے سے جو ملتا ہے، اب کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا اس کو بھی صبح اٹھ کے بچہ ذبح کر دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے، بھائی ہم نے تو بیان بھی سنا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو یاد رکھیے، انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ عام امت میں اور کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ کوئی اگر یہ خواب دیکھ بھی لینا کہ کہا جا رہا ہو کہ بچے کو ذبح کرو، اگر اس نے بچے کو ذبح کیا تو وہ حرام کرے گا، وہ اپنے بچے کے پر ظلم کرے گا، یاد رکھیے۔ تو یہ کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے جب اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کیا تو اس وقت اس کی جگہ حضرت جبرائیل نے جنتی دمبے کو ذبح کر دیا۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائی، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اس سال بھی ہم نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے قربانی کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے موقع، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں، ایسی قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نصاب کتنا ہے آج کل۔ اگر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب، اور اس کے فضائل کیسے، اللہ اکبر۔ ذرا فضیلت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بہت سارے فرامین موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث کا مضمون تو کچھ اس طرح آتا ہے کہ جو یہ سواریاں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ بندے کی جنت میں پل صراط کے کراس کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سواریاں بن جائیں گی۔ اب جو یہ لاغر مرے ہوئے جانور کرتے ہیں نا، پیسہ ہونے کے باوجود، تو سوچ لیں سواری بھی کمزوری کر رہے ہو بھائی، تو فربا جانور، تگڑا جانور اللہ نے دیا تو خوبصورت جانور۔ ہاں، یہاں ایک بات ضرور سمجھنی، ایک اور فضیلت مجھے یاد آ گئی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو اللہ جن کو نصیب کرے انہیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، اب یہاں فربا جانور کرنے کا حکم ہے، تازہ خوبصورت۔
اب اس میں اگر یہ خیال ہے کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنے مہنگا جانور کرتا ہوں، کتنا خوبصورت جانور کرتا ہوں، ذرا میری واہ واہ ہو جائے، اگر اس لیے کرے گا تو پھر تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہاں دکھلاوا ہے۔ اور اس لیے ایک اچھا جانور کرتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا، اس کی راہ میں خرچ کروں تو بہترین خرچ کروں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز عموماً خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ کھانا گھر میں بچ گیا، چلو کسی مدرسے میں بھیج دو، کسی فقیر کو دے دو، ہمارے کام کا نہیں ہے نا، اب دے دو۔ چپل پھٹنے لگ گئے ہیں، اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلو یار کسی مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا مال، سوچئے ہم اپنے دوست کو دیتے ہیں یہ مال، اپنے بچوں کو کھلائیں وہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ دل دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نہیں دیا ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب اس کی باری، اس کی راہ میں دینے کی باری آئی تو پھٹا پرانا پھینکنے والا، خود سوچو۔ ٹھیک ہے بچ جائے تو دینا چاہیے کسی کو، لیکن جب دل سے دیں تو اس کا مزہ اور ہے نا۔ ہمارا تو حال ایسا ہو گیا، میں آپ کو ہماری نیچر اور ہماری طبیعت بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کبھی جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے اور مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ڈبہ وغیرہ آپ کے سامنے آیا، کبھی چندہ دیجیے، آج آپ کا دل سخاوت جو ہے وہ دریائے سخاوت جوش پہ آپ نے کہا چلو یار آج 50 روپے جو ہے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے جیب سے پرس نکالا، آپ کے جیب میں 2 نوٹ ہیں، ایک 50 روپے کا نیا کڑک نوٹ اور ایک پرانا سا نوٹ۔ اپنے آپ سے پوچھو کون سا نوٹ ڈالو گے مسجد کے ڈبے میں؟ پرانا ڈالتے لوگ، حالانکہ وہ کڑک والا 55 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 50 والا ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یار بس یہ دے دو، یہ پرانا ہے نا، اس کو دے دو۔ یعنی آپ سوچئے محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اتنا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا، اتنا دماغ عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ گھر میں 3-4 بچے ہونا، ایک بچہ بڑا زبردست سمجھدار ہوشیار سبق یاد کرنے والا، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا بچہ بڑا حساب کتاب میں ماہر ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، حساب آتا ہے اس کو۔ تیسرا گھر میں ٹوٹے پھوٹی چیزیں جوڑ لیتا ہے، یار اس کا بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اور چوتھا بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے، نہ سبق یاد کرتا ہے، روز لڑائی کرتا ہے، یار یہ کسی کام کا نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اب خود سوچیں، ہم بچہ بھی مدرسے میں وہ دیں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں کرتے ہم؟ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو، وہ رب تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور بہترین عطا فرمائے گا۔ خرچ کرنے والے تو بنو نا۔ اچھا بعض اوقات جو بہترین ہوتا ہے نا، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں بہترین دے دوں گا تو پھر میرے پاس سے تو چلا جائے گا۔ ارے بھائی وہ بہترین دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا، اس کے خزانے کم ہیں کیا؟ وہ اور عطا کرے گا، اور بہترین عطا کرے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہترین جانور، بقرعید آ رہی ہے، بہترین جس کو اللہ نے نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین جانور قربان کریں، اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچنا۔ بات چلی ہے قربانی کے جانور کی، تو قربانی کی کھالیں بھی اپنی دعوت اسلامی کو دینی ہے انشاءاللہ، دینی بھی ہے اور کروانی بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب امتحان، اس بیان سے ایک اور بھی تو ٹاپک سیکھنا ہے نا۔ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم پر، بچہ قربان کر دے، مگر پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان پہ گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی طبیعت خراب ہو تو شکوے، شکایت، پتہ نہیں کیوں بیمار ہو گیا ہوں، میں نے کیا قصور کیا ہے، میری بیماری دور ہی نہیں ہوتی ہے، ارے بھائی سارے صحت مند ہیں، میں بیمار ہو گیا، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ شکوے شکایت، پتہ نہیں میرے کاروبار کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، میں سب سے پیچھے رہ گیا، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ آیت بھول گئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، یہ قرآن نے پہلے فرما دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، قرآن نے اعلان کیا، کس سے؟ بھوک سے، ڈر سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے،
اولاد سے، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر والے ہیں۔ آزمایا جائے گا، کربلا والوں کو آزمایا گیا، حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، بڑے بڑے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا گیا۔ آج تھوڑی آزمائش آتی تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال کیا گیا، آج ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیمار سن رہا ہو، کوئی قرضے میں ڈوبا سن رہا ہو، کوئی پریشان سن رہا ہو، سنو، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ غم تو، امتحان تو آئے گا، مرد بنو نا، یہ امتحان ہے تمہارا، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، سنو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر، انبیاء پر سب سے زیادہ۔ فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا جو اس کے بعد اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا جو دینداری کے حساب سے بندے پر مشکلیں آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ اسلامی بھائی بیٹھے نا، یہ بھی سوچتے ہوں گے یار جب نمازیں پڑھتے نہیں تھے، کوئی دین کا کام کرتے نہیں تھے، اتنی مشکلیں نہیں تھیں، جیسے جیسے دین میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، یار ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہماری مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہی پیارے آقا نے 1450 سال پہلے کم و بیش ہمیں بتایا کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ رب کی رضا یہ ہے میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئیں اس پر آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، اور جب مجھ سے ملے تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے لیے مقام بڑا اونچا رکھا ہے، مگر وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ لیکن بتاؤ ہم صبر نہیں کرتے، ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں، تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہونا، پورے محلے کو پتا ہوگا کہ پیٹ میں درد ہے، کیوں سب کو بتانا ہے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے، کیوں ٹھیک کر دے گا آپ کا پیٹ کا درد؟ وہ ڈاکٹر ہے جو اس کو بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہیں؟ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، چھوٹا سا نقصان، موبائل چوری ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، پورے نواب شاہ کو پتا چل جائے گا وہ میرا موبائل چلا گیا۔ اچھا موبائل خریدا تھا جب کسی کو بتایا تھا؟ اللہ نے نعمت دی تو کسی کو نہیں بتانا ہے، چلی گئی تو سب کو بتانا ہے، کیوں؟ شکوہ نہیں ہے یہ، معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں یہ کمپلین ہے کہ میرا لاس ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف پہنچی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، صبر کرو ورنہ صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ اچھا پھر کیا کرتے؟ بس جناب بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، بہت نقصان ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، بس اب تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ ہم کون سا صبر ہے بھائی؟ زمانے کو بتا کر صبر نہیں ہوتا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، صبر جمیل، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، صبر جمیل کی تعریف سن لو۔ آج علماء لکھتے ہیں صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ، یعنی ایک بندہ پریشان ہے، اس کو بڑا مصیبت آئی ہوئی ہے، اور دوسرا بالکل ٹھیک ہے، دونوں میں فرق نہ کر سکے، اسے پتہ نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، اس کے چہرے سے بھی پتہ نہ چلے۔ ہمارا تو چہرہ ہی بیٹھ جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں خیر تو ہے، کیا ہو گیا ہے، پھر ہم بتاتے ہیں یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ نہیں، صبر جمیل یہ ہے میں جانوں میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا، پریشان ہو تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارو تو صحیح نا، سارے جہان کو بتانا ہے، نہ کریں ایسا۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ بڑی صوفی بزرگ ہیں، ایک شخص کو دیکھا سر پہ پٹی بندھی ہے، سر میں درد ہوتا ہے لوگ پٹی باندھتے ہیں نا، اب بات بڑی گہری ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا پٹی کیوں باندھی ہے؟
کہ حضور سر میں درد ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے پٹی باندھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ ہاں بات گہری ہے، اتنی جلدی سمجھ نہیں آئی۔ کیا فرمایا؟ کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں ساری زندگی صحت مند رکھا، کسی کو بتایا؟ شکر ادا کیا؟ چند دن کے لیے بیمار ہوئے تو سب کو بتاتے ہو اللہ نے بیمار کر دیا؟ سوچئے، نہ بتائیں اپنی مصیبت کسی کو، نہ بتائیں کسی کو پریشانی، اللہ جانے میں جانوں، مدد بھی تو اسی نے کرنی ہے نا۔ خود فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ جب رب ساتھ ہو جائے گا تو ویسی مشکل حل ہو جانی ہے، ویسی پریشانی حل ہو جانی ہے، مگر صبر ہی تو نہیں آتا۔ ہمارے اسلاف تو مصیبت کو ویلکم کرتے تھے، پریشانی آتی تو خوش ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے کہا مجھے آپ سے طلاق لینی ہے۔ خیریت تو ہے، گھر میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کہا نہیں بس مجھے طلاق لینی ہے۔ آپ چلیں ہم کسی کے سامنے گواہ بنا کر طلاق لے لیتے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ بیوی کو ہو کیا گیا ہے، چلنے لگے، باہر نکلے، ٹھوکر لگی پیر پہ زخم کا، ٹھیک ہے اب مجھے کوئی طلاق لینی نہیں، واپس گھر چلیں۔ کمال کی عورت تو تھوڑی دیر پہلے کہتی طلاق لینی، اب کہتی کچھ نہیں لینی۔ کہ میں 40 دن سے دیکھ رہی ہوں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، 40 دن سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، لگتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ میں یہ سمجھنے لگی، اس لیے میں نے کہا آپ سے طلاق لے لوں۔ باہر نکلی، آپ کو ٹھوکر لگی، میں سمجھ گئی کہ رب آپ سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو پریشانی بھیجتا ہے، ہم سمجھتے ناراضگی ہے۔ ہاں جو گناہوں کے سبب پریشانی ہے وہ الگ ہے، لیکن بندہ رب کی رضا پر راضی تو رہے نا۔ ہمارے اسلاف کیسے ویلکم کرتے تھے؟ حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ تھی، ایک بار آپ کے ناخن پر چوٹ لگی، ناخن ہی اکھڑ گیا پیر کا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کا ناخن اکھڑ جائے، آپ مسکرانے لگی۔ تو کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اتنی بڑی چوٹ پر آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ درد تو بہت ہو رہا ہے، مگر اس درد پر جو میں صبر کروں گی اور صبر پر جو ثواب ملے گا مجھے اس پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک ہم ہیں۔ تو آج حضرت ابراہیم کے اس عظیم واقعے سے سبق لینا ہے کہ اگر کوئی آزمائش ہے تو کسی کو نہ بتاؤ، میں جانوں میرا رب جانے۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے کسی بندے کی جان، مال یا جسم پر کوئی آفت پریشانی بھیجوں، نارملی یہی ہوتا ہے نا، جان پر جسم پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، مال میں نقصان، اولاد میں پرابلم آ جاتی ہے، فرمایا میں اس کی جان، اولاد یا مال پر کوئی پریشانی بھیجوں، آزمائش بھیجوں، وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے اس کا حساب لینے میں حیا آئے گی کہ میں اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی آزمائش آئے اور میں صبر کر جاؤں اور میرا نامہ اعمال نہ کھلے، یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آزمائش پر صبر کر لو۔ اللہ بڑا کریم ہے، اگر وہ آزمائش پر بندے کو صبر کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو غریب مجھے سن رہے ہیں نا، آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، بڑی تسلی ہے اس روایت میں۔ جو بیچارے غریب ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار میں تو پیچھے رہ گیا۔ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑا ملے نا راضی رہنا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا روایت ہے! آپ سوچو کتنی تسلی ہے غریبوں کو کہ اگر عمل بھی تھوڑا ہوا نا اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے تھوڑا دیا تم بھی راضی ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں امیر جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، اب وہ سوچے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کرم بڑھا تھا، نعمتیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم شکر بڑھاتے، ہم خیرات بڑھاتے، مگر عجیب لوگ ہیں، اللہ نعمت بڑھاتا ہے، بندہ نافرمانی بڑھاتا ہے، بندہ گناہ بڑھاتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ نہ کرو ایسا۔ اگر غریب کو تھوڑے دینے پر، تھوڑے عمل پر رب راضی ہوگا تو کہیں امیر سے زیادہ عمل نہ مانگ لیا جائے۔ تو خدا را ہر حال میں شکر ادا کیجئے، صبر کا دامن تھام کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت نصیب فرمائے، بے صبری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، رب کریم اس قربانی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زندگی میں کبھی قربانی کا موقع آئے، دیکھو دعوت اسلامی والے آپ سے کیا مانگتے ہیں،
آپ کا وقت ہی تو مانگتے ہیں کہ کبھی اجتماع میں آ جاؤ، درس میں بیٹھ جاؤ، مدنی قافلے میں سفر کر لو، وقت کی قربانی دے کر ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آؤ آج حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا اینڈ اس کا، تو ایک نیت ایسی زوردار ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب اللہ کی راہ میں وقت کی بھی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ